امام جس سسٹم میں آئے تھے تو وہ تو گوشہ نشین تھا، وہ تو کنارے پہ تھا، وسط میں نہیں تھا. وسط میں شاہ تھا، شہنشاہ تھا، طاغوت تھا. کوئی چیز وسط کی مومنین و مسلمین کے پاس نہیں تھی، ہر چیز یہ کنارے پہ تھے، وسط ان کے پاس تھا. زندگی مومن کا وسط ان کے ہاتھ میں تھا، نظارت ان کی تھی، نگرانی ان کی تھی، ہر امر ان کے اختیار میں تھا، اور یہی تاریخ بھر میں ہوتا آ رہا تھا. لیکن امام نے ان گزشتہ لوگوں کی عقب نشینی و عقب ماندگی و پسماندگی کو اپنے لیے پسماندگی کا جواز نہیں بنایا کہ میں بھی ایک مقدس فقی کے طور پر ایک حجرے میں بیٹھ کر ایک مدرسے میں ساری عمر یہ درس پڑھاتا رہوں اور پڑھتا رہوں. یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ تو ائمہ کا راستہ نہیں ہے، یہ امام حسین کا راستہ نہیں ہے. بلکہ اس عقب ماندگی سے نکلنا ہے. آج جو مسلمان عقب ماندہ ہے، پسماندگی سے کیسے نکلے گا؟ جب عقب نشینی ترک کرے گا. ہر وہ میدان جس سے پسپا ہوئے ہو واپس ہو میدان میں، ہر اس میدان میں واپس ہو. واپس آ کے اپنے اختیار میں لو وہ میدان. امام نے یہی کام کیا، وسط میں آئے، میدان میں آئے، اور وہ مقام جو اللہ نے مومنین کے لیے مقرر کیا ہوا تھا وہ امام نے حاصل کیا. لیکن آپ توجہ کریں کہ اب جب کہ امام آئے اس عقب نشینی کو ختم کر کے پیش قدمی شروع کی پسماندگی سے نکلنے کے لیے، چونکہ پسماندگی کا اصلی سبب امام کے نزدیک عقب نشینی ہے. آپ ہر چیز سے پیچھے ہٹے ہو، آپ حکومت سے پیچھے ہٹے ہو، آپ ولایت سے پیچھے ہٹے ہو، آپ امامت سے پیچھے ہٹے ہو، آپ مملکت سے پیچھے ہٹے ہو، آپ سیاست سے پیچھے ہٹے ہو، آپ معیشت سے پیچھے ہٹے ہو، آپ عملی زندگی کے ہر میدان سے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو علمی زندگی میں رکھ کر تسلیاں دے رہے ہو. اور پھر توقع کیا ہے کہ وہ نتیجے جو عملی زندگی کے ہیں وہ ہمیں علمی زندگی میں مل جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ عملی نتیجے علمی زندگی میں آپ کو ملے؟ عملی پھل، آج اگر کسی نے پھل کھانا ہے، وہ پھل اس کو، آم کسی نے کھانا ہے، یہ آم کا موسم جا رہا ہے، اگر آم کھانا ہے، آپ آج کسی کو خوب کتاب میں ایک آم کا پورا سبق پڑھایا جائے، آم کا ایک پروفیسر آ جائے، آم کے شاگرد آ جائیں، آم کی کلاس ہو، اور یہ پروفیسر آم کے اوپر لیکچر دے، یہ پروفیسر آم کے خصوصیات بیان کرے، اور طلبہ سارے آم کے متعلق وہ کتابیں ساری لکھیں، ساری ریسرچ تاریخ بھر کی آم کے بارے میں. خوب آم چکھ لیں گے آپ. اس علمی زندگی سے تو نہیں نکلے گا نتیجہ عمل کا. علمی زندگی روشنی ہے تاکہ میدان عمل دکھائے، وسط دکھائے. علم اس لیے ہے تاکہ قرآن سمجھو، قرآن اس لیے ہے تاکہ اپنا مقام سمجھو، اور مقام سمجھ کر پھر اس مقام میں اترو، اس میں آؤ. امام نے عملاً ایسا کیا. وہ ایک فقی کے لیے بہت سخت ہے کہ وہ حوزے سے مجتہد، مرجع تقلید، وہ سب کچھ چھوٹ جائے، اسے کلاس بھی چھوٹ جائے، درس بھی چھوٹ جائے، بحث بھی چھوٹ جائے، شاگرد بھی چھوٹ جائیں، سب کچھ چھوٹ جائے، ترکی جا بیٹھے، ترکی نکال دیں، ایران سے نکال دیں، ترکی میں جلا وطن کر دیں. ترکی میں کیا دیکھے؟ ارطغرل دیکھے جا کر. وہ امام گئے، ان کو تغرل بہت سارے تھے لیکن امام نے کسی کی پرواہ نہیں کی. پاشا تھا ادھر، امام نے اس پاشا کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی. تو پاشا ہے ہوتا رہے، تو تغرل ہے تو ہوتا رہے، تو فلاں ہے تو ہوتا رہے. افسوس بھی نہیں کیا کہ مجھ سے درس و بحث چھڑا دیا گیا، مجھ سے قم کا ماحول چھڑا دیا گیا. پھر وہاں سے نجف میں امام نے جا کر نجف میں ولایت فقی کا درس دینا. عزیزان، یہ ایسے تھا نجف میں درس ولایت فقی دینا جیسا آپ مثلا
آپ فرض کر لیں کہ وہابیت کو جا کے آپ ماتم کرائیں، آپ سینہ کو بھی کرائیں، وہابی کو پاکستان میں کھڑا کر کے نوحہ پڑھیں اور وہابی کو کہیں کہ یا حسین کرو ادھر، کرے گا؟ وہ سب کچھ کرے گا، یہ حرکت نہیں کرے گا، چونکہ اس کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے یہ کام۔ امام نے یہ کام کیا نجف میں جا کر، وہ سبق پڑھایا جو 1000 سال سے بھول کے، جان بوجھ کے بھول کے بیٹھے ہوئے تھے سارے۔ ولایت الفقی درس امام کا نجف کا ہے، نجف میں جا کر یہ شروع کرایا۔ آج تو پاکستان میں آپ کو چکر آ رہے ہیں نا، کچھ لوگ چکر آ رہے ہیں ان کو، یہ تو بہت ان کے لیے آسان ہو گیا ہے، چونکہ 40 سال سے 50 سال سے سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں ولایت فقیہ کا نام پڑا ہوا ہے، اور اب کوئی ریئیکشن ہو رہا ہے، ان کو دوائی کسی نے ٹیکا لگا دیا ہے ان کو MI6 نے، تو ان کو الجھن ہو رہی ہے ولایت فقیہ سے۔ نجف میں تو ان کے نزدیک تو اصلاً یہ اصطلاح ہی نہیں ہے۔ وہاں پر امام نے جا کر کیوں شروع کیا یہ درس؟ حالانکہ امام بھی تیمم کی بات جانتے تھے، وضو پڑھا سکتے تھے، آسان بھی ہے بہت، وضو پڑھانا بہت آسان ہے۔ ابھی آپ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، عورتیں مرد سارے وضو، طہارت، تیمم، استبرا، استمنا، فلاں کیا کیا پڑھا رہے ہیں سارا۔ مزے کا مزہ ہے، شریعت کی شریعت ہے۔ بعض ہے نا ایسے بڑے مزے لے لے کے پڑھاتے ہیں یہ طہارت کی باتیں۔ امام کو یہ ساری باتیں آتی تھیں، پڑھا سکتے تھے، پڑھاتے رہے تھے۔ وضو، تیمم، آسان ترین چیپٹر فقہ کے اندر یہی ہے، سب سے آسان۔ لیکن امام نے ایک ایسا موضوع کھولا، اس لیے کہ مسلمانوں نے وضو سے عقب نشینی نہیں کی، تیمم سے عقب نشینی نہیں کی، نہ ہی بنو امیہ نے، نہ ہی کسی اور گروہ نے، حزب نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وضو نہیں کیا کرو، بلکہ بعض تو واقعات میں ہے کہ وضو نہیں کرتے تھے، شیطان آ کے انہیں کہتا تھا اٹھو وضو کرو، وضو کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ہے بعض کے حالات زندگی میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے حالات زندگی میں شیطان آ کے جگا کے کہتا تھا اٹھو صبح کا وقت ہو گیا، اٹھو وضو کرو، نماز پڑھو۔ ان ابحاث سے تو عقب نشینی نہیں ہوئی تھی، یہ ابحاث تو جاری تھے، یہ میراث انہوں نے قائم رکھی ہوئی تھی۔ جو چھوڑ چکے تھے، جس وجہ سے عقب نشینی سے عقب ماندگی ہوئی، میدان عمل کا مسلمین سے چھن گیا، میدان عمل وسط، وہ میدان زندگی، میدان الہی، میدان دین جس سے مسلمانوں سے چھن گیا یا انہوں نے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا، وہ میدان عملی زندگی تھا، وہ ولایت کا میدان تھا، وہ سیاست کا میدان تھا، جس میدان کے نتیجے میں سارے میدان انسان کے اختیار میں آ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں حکومت ہے آپ کی، دکان آپ کی بند کروا دیتے ہیں، کسی دن دکان بند، ہاسپٹل بند، رکشہ بند، ویگن بند، ہر چیز بند۔ حکومت ہے آپ کی، منتخب حکومت ہے لوگوں کی، جمہور کے لیے ٹریفک بند، جنہوں نے ووٹ دیے ہیں انہی کے لیے بند۔ وہ حکومت اسی چیز کا نام ہے۔ یعنی میدان زندگی، میدان عمل، میدان اصلی یہی ہے کہ تمام لوگوں کی زندگی کے تمام امور در حقیقت جس کے گرفت میں آ جائیں، یہ اسی کو حاکمیت کہتے ہیں۔ آج آپ دکانیں بند، پیسے ہیں آپ کے پاس، فیکٹریاں بند، ہر چیز بند، جب چاہتے ہیں بند۔ ابھی پھر ڈر رہے ہیں کہ کھول کے پھر کہہ دیا، اگر وزیر اعظم کے منہ سے ایک بات نکل جائے کہ مارکیٹ بند، پھر کسی کی جرت نہیں ہے مارکیٹ کھول سکے۔ اگر وزیر اعظم کہہ دے مارکیٹ کھلی رہنی ہے، کوئی عالم دین کہہ دے مارکیٹ بند، پیر کوئی کہہ دے مارکیٹیں بند کرو، فقی کہہ دے کوئی مارکیٹیں بند کرو، مجتہد کہہ دے مارکیٹیں بند کرو، ڈاکٹر کہہ دے مارکیٹیں بند کرو، کوئی اور طبقہ کہہ دے، کتنا ہی اچھا انسان کہہ دے مارکیٹیں بند کرو، صرف اس کے مرید ایک دو ہوں گے بند کریں گے، باقی تو کوئی نہیں بند کرے گا، بلکہ سارے کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔
عملی میدان، اصلی میدان سب سے پہلے اس میں واپس ہو. پسپائی تم نے اختیار کی تھی. امام کا نجف میں ولایت فقی پڑھانا اہل نجف کو یہ بتانا تھا کہ 1000 سال سے جس میدان کو چھوڑ کر جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا تھا اس کو چھوڑ کر اور گوشہ عافیت میں بیٹھے ہوئے آسودہ آرام سکون محسوس کر رہے ہو، یہ در حقیقت کوتاہی کی ہے. واپس ہو، پسپائی ختم کرو، اپنے اصلی میدان میں واپس ہو. اور امام نے دلائل دیے. ولایت فقی کے اوپر امام کی پہلی دلیل اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ولایت فقی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا واضح مسئلہ ہے، اتنا مسلم مسئلہ ہے. جیسے چمکتا سورج دن کو، اگر سورج دن کو چمک رہا ہو، نصف النہار میں سورج ہو، دوپہر کو 12-1 بجے کوئی بندہ آپ سے آئے، فقی کوئی اٹھ کر آ جائے، عالم آ جائے، دانشور آ جائے، کوئی سنی آ جائے، شیعہ آ جائے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی سائنسدان آ جائے اور آپ سے آ کر یہ کہے جی دلیلیں دو کہ اس وقت سورج موجود ہے، اور آپ نے بھی اگر شروع کر دی دلیلیں دینا تو اس کا مطلب ہے آپ بھی اسی جیسے ہی ہیں. اور امام نے فرمایا یہ تو واضح مسئلہ ہے. اور یہ امام پہلی دفعہ امام نہیں کہہ رہے، امام سے پہلے وہ فقی جس کی فقاہت تمام فقہا کے لیے قابل قبول ہے. ایک فقی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی فقاہت میں ذرا برابر شک کرتا ہو، بلکہ ان کی کتاب پڑھ کر جب یہ فقی بنتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ولایت فقی جس کو فقہ میں نہیں سمجھ میں آئی اس نے فقہ کا مزہ ہی نہیں چکھا، اسے فقہ کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ ایسے عمر گزار رہا ہے. یہ صاحب جواہر ان کا یہ فتویٰ ہے. امام سے پہلے وہ کہہ گئے کتنا واضح مسئلہ ہے.